السلام علیکم۔ آج میں آپ کو 3 نصیحتیں پر ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک چڑی مار نے بڑی ترکیبوں سے جال بچھا کر نہایت نادر اور خوبصورت چڑیا پکڑی۔ جب وہ چڑیا جال میں پھنس گئی اور آزاد ہونے کی کوئی صورت نہ پائی، تب چڑی مار سے کہنے لگی، اے عقل مند شخص، فرض کر تم مجھ جیسی ننھی چڑیا کو پکڑ کر کھا بھی گیا تو اس سے کیا حاصل؟ خدا جانے تو اب تک کتنی گائیں، کتنے دمبے اور بکرے، بلکہ اونٹ تک ہڑپ کر چکا ہے۔ جب اتنے جانور کھا کر بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا تو میرے ذرہ سے گوشت اور گنتی کی چند نرم نازک ہڈیوں سے بھلا کیا بھرے گا؟ اس لیے تیری دانائی، جوان مردی اور بلند تاگہی کا تقاضا ہے کہ تو مجھے آزاد کر دے۔ چڑی مار نے کہا، اگر میں تیری بات مان کر تجھے چھوڑ دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ میں نے تجھے پکڑنے میں دن رات ایک کر دیے ہیں، تب کہیں تو ہاتھ آئی ہے۔ فرض کرو میں تجھے نہ کھاؤں اور کسی کے ہاتھ بیچ ڈالوں، پھر بھی مجھے کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا۔ چڑیا نے جواب دیا، مجھے فروخت کر کے بھلا تجھے کتنا مال ملے گا؟ یہی 2 4 10 درہم، اور وہ کتنے دن چلیں گے؟ لہذا یہ بات دماغ سے نکال دے اور میری بات سن۔ اگر تو مجھے آزاد کر دے گا تو 3 ایسی بیش بہا نصیحتیں تجھے کروں گی جو ہمیشہ تیرے کام آئیں گی۔ ان میں سے پہلی نصیحت تو تیرے ہاتھ پر بیٹھے بیٹھے کر دوں گی، دوسری دیوار پر بیٹھ کر کروں گی، اور وہ ایسی ہوگی کہ مارے خوشی کے تیرا خون چلوؤں بھر جائے گا۔ تیسری نصیحت جو اعلیٰ درجے کی ہوگی، درخت کی اونچی شاخ پر بیٹھ کر کروں گی۔ ان تینوں نصیحتوں پر عمل کر کے تو دنیا میں بڑا نام پائے گا۔ چڑی مار کچھ دیر غور کرنے کے بعد راضی ہو گیا، جال ڈھیلا کر دیا اور چڑیا بھدک کر اس کے ہاتھ پر آن بیٹھی۔ کہنے لگی، سن، پہلی نصیحت یہ ہے کہ ناممکن بات خواہ کیسا ہی آدمی تجھ سے کہے اس پر یقین نہ کرنا۔ یہ کہہ کر چڑیا پھر سے اڑی اور دیوار پر جا بیٹھی۔ اس نے دوسری نصیحت یہ کی کہ اے شخص، گزری ہوئی مصیبت کا غم مت کیے کرنا اور گزری ہوئی آسائش کی مسرت فضول ہے۔ چڑی مار نے کہا، اس دوسری نصیحت کا مطلب میں نہیں سمجھا، ذرا کھل کر بیان کر۔ چڑیا نے جواب دیا، میرے پوٹے میں 10 درہم وزن کا ایک ایسا قیمتی موتی چھپا ہوا ہے جس کی قیمت ہفتے اقلیم میں کہیں نہیں۔ تو یہ موتی پا کر زندگی بھر کے لیے نہال ہو جاتا اور تیرے بال بچے شہزادوں کی سی عیش و عشرت میں دن بسر کرتے، مگر افسوس کہ تو نے مجھے آزاد کر کے یہ بیش بہا موتی ہاتھ سے کھو دیا۔ یہ تحفہ تیری تقدیر میں نہ تھا۔ اتنا سننا تھا کہ چڑی مار یوں رونے چلانے اور ماتم کرنے لگا جیسے اس کا بچہ مر گیا ہو۔ بار بار ٹھنڈی آہیں بھرتا اور سینہ پیٹ کر کہتا تھا کہ ہائے، میں تو برباد ہو گیا، مجھ بے وقوف نے ایسی نادر چڑیا کو آزاد کیوں کر دیا؟ ہائے، وہ بھی کیسی منحوس گھڑی تھی جب یہ چڑیا آزاد ہوئی۔ اس نے مجھے ہتھیلی میں جنت کی جھلک دکھلا کر لوٹ لیا۔ یہ باتیں کہتا اور روتا جاتا تھا۔ جب خوب رو چکا تب چڑیا نے کہا، ارے احمق، میں نے پہلے ہی تجھے نصیحت کر دی تھی کہ گزری ہوئی بات کا غم نہ کرنا۔ جب وہ بات ہو ہی چکی تو اب رونا پیٹنا اور افسوس کرنا کس کام کا؟ معلوم ہوتا ہے تو میری نصیحت کو سرے سے سمجھا ہی نہیں، یا بہرے پن کی وجہ سے پوری بات نہیں سنی۔ میں نے تجھے پہلی نصیحت یہ کی تھی کہ ناممکن بات کا ہرگز یقین نہ کرنا، خواہ وہ بات کیسا ہی آدمی تجھ سے کرے، ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ ذرا سوچ تو صحیح، مجھ ننھی سی جان کا پورا تن و توش 3 درہم وزن سے زیادہ نہیں ہے، بھلا 10 درہم وزن کا موتی میرے پوٹے میں کہاں سے آ گیا؟ یہ سن کر چڑی مار رونا دھونا بھول حیرت سے چڑیا کو تکنے لگا۔ سمجھا کہ بے شک ٹھیک کہتی ہے، میں نے پہلے اس طرف غور نہیں کیا تھا۔ بولا، اے نازک بدن چڑیا، اب مہربانی کر کے وہ تیسری نصیحت بھی کرتا جا جس کا وعدہ تو نے کیا تھا۔
चिड़िया ने कहा, अच्छी कही। अरे बेवकूफ, तूने मेरी 2 नसीहतों पर कौन सा अमल किया जो तीसरी नसीहत भी मुझसे सुनना चाहता है? वो कीमती नसीहत तुझ जैसे बेमग़ज़ शख्स के लिए नहीं है। ये कहकर खुशी से चहचहाती हुई जंगल की तरफ उड़ गई। शुक्रिया।